Ugamiya sohidina atamya hare pulya sohi karamaya chuniyami dara تمام مہمانوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ عشق اور محبت کے ساتھ ایک بار صلوات پڑھ لے. بزرگوں، میری ماں بہنوں اور پیارے بچوں، انشاءاللہ پیر محمد شاد کے گنان شریف پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں. خدا سے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس گنان کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر پیر مائی باپ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگمیا سوہی دن آتھمیا، اگمیا سوہی دن آتھمیا، جو دن نکلتا ہے وہ ڈھلنے کے لیے، جو دن نکلتا ہے وہ ڈھلنے کے لیے نکلتا ہے. سورج جب نکلتا ہے تو است ہونے کے لیے نکلتا ہے. سن رائز جب ہوتا ہے تو سن سیٹ کے لیے ہوتا ہے. جب صبح ہوتی ہے تو شام کے لیے ہوتی ہے. اور ہر صبح کی ایک شام، ہر صبح کی ایک شام ہوتی ہے. اور یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہر شام کی بھی ایک صبح ہے. تو پھر مائی باپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگمیا سوہی دن آتھمیا، کہ جو دن نکلتا ہے وہ ڈھل کر ہی رہتا ہے. یہاں پر پیر نے مخصوص طور پر سورج کی مثال کو قائم کی ہے. سورج کے مثال قائم کی ہے، ایگزامپل دیا ہے، درشٹان دیا ہے. سورج کی مثال اس لیے قائم کی ہے کہ سورج کی چال اور انسان کی زندگی ایک سی ہے. انسان کی زندگی اور سورج کی جو چال ہے وہ ایک سی ہے. مثال کے طور پر جب سورج نکلتا ہے تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم نری نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں. صبح اس کو ہم ایڈمائر کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے، وہ منظر بڑا خوشنما لگتا ہے. پھر یہی سورج جب دھیرے 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 اوپر آتا ہے تو اس کا زوال کا وقت ہے. اب یہ سورج جلال میں ہے. اب نری نگاہ سے ہم سورج کو دیکھ نہیں سکتے، نری نگاہ سے ہم سورج کو دیکھ نہیں سکتے. لیکن یہی سورج جب پھر دھیرے 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 ڈھلتا ہے اور جب مغرب کا وقت ہوتا ہے، مغرب کا تھوڑا پہلے، تو پھر سے ہم اس سورج کو اپنی نری نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں اور ایڈمائر کرتے ہیں، کتنا اچھا ہے، کتنا منظر اچھا ہے. تو انسان کی زندگی کی مثال اور سورج کی زندگی کی مثال ایک سی ہے. دیکھو، دو سیزن ہم کو ملتی ہے مخصوص طور پر یہ سورج کا جو مزاج دیکھنے کے لیے. دو سیزن ملتی ہے، ایک تو ہے گرمی کی موسم اور ایک ہے ٹھنڈی کی موسم. ایک گرمی کی ہے، ایک ٹھنڈی کی موسم ہے. گرمی کی موسم میں جب سورج نکلتا ہے اور 10-11 جب بجتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بیزار ہو جاتے ہیں دیکھ کر. گرمی ہوتی ہے، شہر کی بات چھوڑ دو، گاؤں کھیڑے میں جب جا کر دیکھو تو 10-11 کے بعد کوئی نکلنے کو تیار نہیں، تو گھر میں چلے جاتے لوگ. اتنی گرمی، اتنا جلال. پھر جب 3 یا 4 بجتے ہیں تو پھر یہ جو ہے پھر کام پر نکلتے ہیں. صبح اندھیرے میں اٹھ جاتے ہیں، صبح کام پر جاتے ہیں، 10-11 بجے تک گھر میں چلے جاتے ہیں، پھر 3-4 بجے نکلتے اپنا کام پورا کرتے ہیں. تو گرمی کے موسم میں سورج جلال میں رہتا ہے، نری نگاہ سے کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا. اس کی گرمی سے لوگ ڈرتے ہیں، اس کی گرمی کی وجہ سے لوگ گھر میں چلے جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ بہت جلال ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر باہر نکلے اگر لو لگ گئی تو ہم مر جائیں گے. تو لوگوں کو موت کی ڈر بھی لگتی ہے، اس لیے گرمی کے موسم میں لوگ نہیں نکلتے.
اب چلتے ઠંડી की मौसम, ઉનાળો અને શિયાળો. શિયાળામાં ઠંડી की मौसम में लोग ठंडी की वजह से कांपते हैं और इंतज़ार करते कि कब सूरज निकलता है, कब सूरज निकलता है कि जिसकी शुआओं के ज़रिए से हमको हूँफ मिले, थोड़ी गर्मी मिले. सूरज निकलता है, थोड़ा हमको गर्म अच्छा लगेगा. सूरज का इंतज़ार करते हैं. ठंडी के मौसम में बंदा इंतज़ार करता है. गर्मी के मौसम में जिस सूरज से बेजार होता है, इसी तरह ठंडी की मौसम में उस सूरज का इंतज़ार करता है कि कब निकलेगा और थोड़ा हूँफ हमको मिले, गर्मी मिले. लोग धूप में खड़े हो जाते हैं. पीर माए बाप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ए अल्लाह के बंदो, अगर तुमको सूरज ही बनना है तो गर्मी का सूरज मत बनो. अगर सूरज ही बनना है तो गर्मी का सूरज मत बनो कि लोग बेजार हो जावे कि भाई ये जल्दी से डूब जावे तो अच्छा. बनना है तो ठंडी का सूरज बनो कि लोग इंतज़ार करें कि नहीं अब गर्मी मिलेगी, हूँफ मिलेगा, राहत मिलेगी. इंसान में भी दो किस्म लोग हैं. बंदे को चाहिए कि ऐसा बने कि लोगों को राहत मिले, लोगों को परेशानी हो, ऐसा बनने की कोशिश ना करे. तो पीर माए बाप रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर सूरज की मिसाल इसलिए दी है ताकि इंसान की ज़िंदगी और सूरज की चाल जो है एक सी नज़र आती है. देखो, इंसान में दो किस्म की टेंडेंसी होती है. एक इविल टेंडेंसी है और एक गुड टेंडेंसी है. इविल टेंडेंसी गुनाह की तरफ ले जाती है, परेशान करती है, और गुड टेंडेंसी लोगों को राहत पहुंचाती है. तो बंदे को चाहिए कि गुड टेंडेंसी की तरफ चले, अच्छे काम की तरफ चले, अच्छे काम की तरफ. अब देखो, अगर कोई अच्छी टेंडेंसी पर चलता है और अच्छे काम करता है तो कभी कभी खुद का भी भला करता है, लोगों का भी भला कर देता है. अगर अच्छा आदमी, अच्छा काम उसने किया है तो खुद का भी भला, लोगों का भी भला. और अगर गुनाह की तरफ कदम उठाया तो खुद का भी कभी कभी नुकसान कर देता है और कभी लोगों का नुकसान कर देता है, समाज का नुकसान कर देता है, पूरी कौम का, पूरी जमात का नुकसान कर देता है. दोनों किस्म की चीज़ है. मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना है. देखो, दोनों चीज़ आपके सामने मैं पेश कर देता हूँ. मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना है. एक चुगलखोर था, चुगली करने वाला. जब भी मौका मिले चुगली करे, जब भी मौका मिले चुगली करे. अब था शार्प, होशियार था. देखता कि अगर कोई नहीं है, तन्हाई है, एकांत है, अकेला कोई खड़ा है तो फिर चुगली कर लेता था. तो किसी को पता नहीं चलता कि ये चुगली करता है. लेकिन जहाँ वहाँ चुगली उसकी शुरू. जरा किसी का मौका मिल गया चुगली कर दी, जरा किसी का मौका मिल गया चुगली कर डाली. अब लोगों को जब ये चुगली करता तो किसी ने उसको रोका भी नहीं और किसी ने उसको टोका भी नहीं, किसी ने उसको मना भी नहीं किया कि ये चुगली क्यों करता है. तो इतनी अब जबान दी है तो खामोश रहे, क्यों लोगों की गिबत करता है, क्यों निंदा करता है, किसी ने समझाया नहीं. अब यह एक ज़माने से चुगली करता था. मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती बनी इस्राइल एक ज़माने से चुगली करता था. अल्लाह ताला नज़रअंदाज करते थे, लेकिन हद से ज़्यादा जब इसकी चुगली बढ़ गई और लोगों ने, किसी ने टोका नहीं, रोका नहीं. अब अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह की नाराज़गी नाज़िल हुई. अल्लाह ने पानी बरसाना बंद कर दिया. अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाना बंद कर दिया. अब लोग परेशान. पानी के बगैर भाई किसको चलता है. पानी और हवा के बगैर गिनान शरीफ में सारी चीज़ें आती है. पवन पानी पैदा कीदा जी. पानी और पवन के बगैर चल ही नहीं सकता. एक बार पानी के बगैर 24 घंटा 48 घंटा बंदा निकाल सकता है, लेकिन हवा के बगैर एक लम्हा भी नहीं निकाल सकता. आसमान से पानी बरसाना अल्लाह की कुदरत में है, हवाओं का चलाना अल्लाह की कुदरत में है, ज़िंदगी देना अल्लाह की कुदरत में है, मौत के हवाले करना अल्लाह की कुदरत में. हर चीज़ पर कुदरत रखता है. वो किसी का मोहताज नहीं है. वो वल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ सिनतुन वला नौम. वो हयात और कायम रहने वाला है, न उसको नींद आती है न झोंका आता है. वो हमेशा रहने वाला है, उसके जैसा कोई नहीं. हर बंदा जो है उसके दर का मोहताज, लेकिन अल्लाह किसी के दर का मोहताज नहीं. तो चुगली उसने की. आसमान से अल्लाह ने पानी बरसाना बंद कर दिया. अब एक ज़माना हो गया, एक अरसा हो गया. अब पीने के पानी के बांधे हो गए लोगों को.
کپڑے دھونے کے, برتن دھونے کے چھوڑ دو, لیکن پینے کے پانی کے واندے ہو گئے لوگوں کے, پریشان. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پینے کے پانی کی بھی تکلیف ہو گئی ہے, اور مشکل سے کبھی کبھی گندا پانی بھی پی لیتے تھے زمین سے نکال کر. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, ہم استسقاء کی نماز پڑھتے ہیں. پوری قوم کو لے کر جنگل میں گئے, وہاں استسقاء کی نماز ادا کی. استسقاء کی نماز اللہ سے معافی مانگنا, اے اللہ ہم گناہ گار ہیں, ہم کو تو معاف کر, آسمان سے تو اپنے پانی کیوں روک دیا, ہم کو معاف کر, پانی برسانا شروع. یہ التجا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک استسقاء کی نماز ادا کی, لیکن کوئی جواب نہیں ملا. پھر کچھ دن کے بعد پھر بنی اسرائیل کو لے کر چلے, جنگل میں گئے, دوسری بار استسقاء کی نماز ادا کی, لیکن جواب کوئی نہیں ملا. تیسری بار پھر استسقاء کی نماز ادا کی, لیکن اس کے باوجود جب جواب نہیں ملا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھ کر رو کر اللہ سے عرض کی, گزارش کی کہ اللہ ایسی کون سی بات ہے, ایسی کون سی بات ہے کہ جس کے وجہ سے تو نے پانی روک دیا, ایسے کون سا گناہ, ایسے کون سی خطا ہو گئی جس کے وجہ سے تو نے پانی بند کر دیا. اللہ نے کہا کہ دیکھو تم میں سے ایک ہے چغل خور, تم میں سے ایک ہے چغل خور, چغلی کرتے رہتا ہے, چغلی کرتے رہتا ہے. ایک زمانے تک ہم نے برداشت کیا, نظر انداز کیا, لیکن اب ہم نے پکڑ کر لی, سب کی پکڑ کر لی, اس لیے کہ چغلی کرتا تھا, یہ تو چغلی کرتا, لیکن اس کو کسی نے روکا نہیں, تو اس لیے ہم نے سب پر پانی بند کر دیا, آسمان سے پانی برسانا ہم نے بند کر دیا. موسیٰ علیہ السلام قوم کی طرف آ کر کہتے ہیں مخاطب ہوتے ہوئے کہ دیکھو تم میں سے ایک چغل خور ہے, اس چغلی کی وجہ سے اللہ نے پانی کو بند کر دیا ہے. جب تک اللہ نے کہا کہ جب تک یہ بندہ یہاں سے نکلے گا نہیں مجمع سے, یہ نحوست یعنی پونوتی, یہ نحوست یہاں سے ہٹے گی نہیں, تب تک ہم پانی نہیں برسائیں گے. اللہ نے فیصلہ کیا. اب جب فیصلہ کیا, اعلان کیا, تو بنی اسرائیل ایک دوسرے کو دیکھ رہے, بنی اسرائیل ایک دوسرے کو دیکھ رہے کہ بھائی کون چغلی کرتا ہے. لوگوں نے دل میں سوچا, ایک دوسرے سے بات چیت کہ ہاں ٹھیک ہے, ہم سے تھوڑی بہت اونچ نیچ تو ہو جاتی ہے, لیکن اتنی ہم غیبت نہیں کرتے کہ آسمان سے پانی برسنا بند ہو جائے, اتنا تو نہیں ہوتا. آخر کار سب ایک دوسرے سے دیکھنے لگے, لیکن لگا کہ نہیں ایسا تو کوئی نظر نہیں آتا ہے. جو اوریجنل چغل خور تھا, جو اوریجنل چغل خور تھا, اس کو احساس ہو گیا کہ یہ تو چغلی میری ہے, مجھے معلوم نہیں تھا کہ اتنی خطرناک چیز ہے, میری چغلی اتنی خطرناک ہے کہ لوگوں کے لیے اللہ پانی بند کر دے گا, میں بھی پریشان, لوگ بھی پریشان. اب ڈر گیا, دل میں سوچتا ہے کہ یہاں سے نکلوں, تو نکلنے کے لیے سوچتا ہوں تو دل میں سوچتا ہے کہ مجھے مار ڈالیں گے میری قوم والے, میرے تو ٹکڑے کر ڈالیں گے, اور نہیں نکلتا تو پانی نہیں برستا. اللہ نے یہ اعلان کر دیا ہے موسیٰ کو کہ بھائی جب تک یہ نکلے گا نہیں پانی نہیں برسائے گی. اب یہ ڈر گیا, نکلتا ہے تو مارا جاتا ہے, اور اسی طریقے سے رہتا ہے تو پریشان. آخر کار کانپ گیا, وہ برف کی طرح اس کا بدن ہو گیا, ٹھنڈا ہو گیا, فکر میں آ گیا کہ میں کروں کیا. کانپ گیا, آنکھوں میں ہلکے پانی آ گئے, کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتا, کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتا. پھر دل ہی دل میں اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ میری یہ غیبت اتنی خطرناک ہے کہ تو پانی آسمان سے برسانا بند کر دے گا, میری وجہ سے لوگ بھی پریشان. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اتنا خطرناک یہ گناہ ہے تو شاید میں یہ گناہ نہیں کرتا, لیکن اے اللہ اب ٹھیک ہے, جو ہونا تھا ہو چکا. اب میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ اے اللہ اگر تو میری بات تو رکھ لے, میری توبہ کو تو قبول کر لے, اور میری جان اگر بچا دے تو میں تجھ کو وعدہ کرتا ہوں کہ اس بستی کو میں چھوڑ دوں گا, اس بستی کو چھوڑ دوں گا, میں جنگل کے طرف چلا جاؤں گا. بستی میں رہوں تو غیبت کروں نا, یہاں بستی میں نہیں رہوں گا, میں جنگل میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں, بس اتنا کر کے میری توبہ کو قبول کر, میری جان کو تو بچا لے, میں یہاں سے چھوڑ دوں گا بستی کو. اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لی. جیسی دعا قبول کرنی تھی دھیرے دھیرے بادل آ گئے, اور ہلکی 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 بارش برسنے لگی, اور یہاں تک پھر فل فارم میں بارش برسنے لگی. لوگ خوش ہو گئے, پانی چہرے پر ملتے ہیں, پی رہے, سر پر لگا رہے, ہاتھوں پر لگا رہے, پانی لگا رہے, خوش ہو گئے. پھر موسیٰ سے کہتے کہ موسیٰ تم تو یہ کہتے تھے کہ جب تک وہ چغل خور نکلے گا نہیں پانی نہیں برسے گا, لیکن اس مجمع میں سے ہم نے تو دیکھا کہ کوئی بھی ہلا نہیں جگہ سے, سب خاموش ہے, سب فکر میں تھے پانی کی وجہ سے, اور پانی برسنا شروع ہو چکا, ایک بھی بندہ نہیں ہلا یہاں سے, تو کیا بات ہے.
پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری قوم پوچھتی ہے کہ ایک بندہ بھی ہٹا نہیں، پھر اس طریقے سے پانی کیسا برسنا شروع ہو گیا؟ اللہ نے پھر خلاصہ کیا کہ دیکھو اے موسیٰ، بات تو یہ ہے کہ جو چغل خور تھا اس نے ہم سے سمجھوتا کر لیا، اس نے ہم سے کمپرومائز کر لیا، اس بندے نے ہم سے سمجھوتا کر لیا اور وعدہ کر دیا کہ اگر میں پانی برسا دوں، میری جان بچا دے تو میں اس بستی کو چھوڑ دوں گا، میں جنگل میں چلا جاؤں گا۔ اور اس بندے نے سچے دل سے توبہ کی ہے، اس لیے ہم نے اس کی توبہ کو قبول کی اور آسمان سے پانی برسانا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ دیکھو اس طریقے سے ہے، اس بندے نے توبہ کر لی اور پانی برسنا شروع ہو گیا۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ایول ٹینڈنسی گڈ ٹینڈنسی ہے، بندے کو چاہیے کہ گڈ ٹینڈنسی کی طرف چلنے کی کوشش کرے۔ جب بندہ چلتا ہے تو کبھی کبھی ایک بندے کی بھلائی جو ہے خود کو تو بھلائی پہنچاتی ہے، پورے سماج کو بھلائی پہنچتی ہے، پوری سوسائٹی کو بھلائی پہنچتی ہے، پوری جماعت کو، پوری قوم کو یہ بھلائی پہنچتی ہے۔ اور کبھی ایک بندہ اگر گناہ کی طرف چلا جاتا ہے تو خود تو پریشان ہوتا ہے لیکن پورے سماج کو بھی پریشان کر دیتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ محدثین، ایک بار حج پر تھے عبداللہ ابن مبارک، حج کے موسم میں حج ہو گئی۔ حج ہونے کے بعد میں جب واپس لوٹے حرم کے طرف تو تھکے ہارے تھے، حتیم میں سو گئے۔ حرم کی ایک جگہ ہے جو حرم سے شامل میں ہے، حتیم میں جا کر سو گئے، تھکے ہارے تھے۔ جیسے پیٹھ لگائی زمین پر حتیم میں، ویسے آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگ گئی تو خواب دیکھ رہے کہ دو فرشتے انسانی شکل میں آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ دو فرشتے انسانی شکل میں ایک دوسرے سے بات کر رہے۔ ایک پوچھتا ہے بتاؤ کہ اس سال کتنے حاجی تھے؟ اس سال کتنے حاجی تھے؟ تو کہا کہ 6 لاکھ کے قریب تھے۔ 6 لاکھ؟ اچھا، کتنے کے اللہ نے قبول کر لی حج؟ تو فرشتہ کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے انسانی شکل میں ایک کی بھی قبول نہیں ہوئی۔ ارے ایک کی بھی قبول نہیں ہوئی؟ ہاں ایک کی بھی قبول نہیں ہوئی، لیکن ہاں ایک موچی تھا جو حج پر آنے والا تھا۔ موچی حج پر آنے والا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ حج پر نہیں آیا۔ حج پر نہیں آیا، اس کے باوجود نہ آنے پر بھی اللہ نے اس کی حج کو قبول کی، اور اس کے وجہ سے جو 6 لاکھ تھے ان کی بھی اللہ نے حج قبول کر لی۔ اب آپس میں فرشتے بات کرے۔ عبداللہ ابن مبارک نے سن لیا، دیکھ لیا خواب میں، اور فوراً آنکھ کھل گئی۔ سوچتے کہ میں کہاں ہوں میں؟ اب دیکھا تو حتیم میں ہے۔ پھر سوچا کیا دیکھا میں نے؟ اچھا یہ 2 فرشتے تھے، انسانی شکل میں بات کر رہے تھے کہ ایک دمشق کا ایک شخص ہے، دمشق یعنی دماسکس کا رہنے والا ایک موچی ہے، اس کا یہ نام ہے۔ یہ موچی حج پر آنے والا تھا لیکن حج پر نہیں آیا، لیکن نہ آنے پر بھی اللہ نے اس موچی کی حج کو قبول کر لی، اور اس کے وجہ سے 6 لاکھ جو باقی تھے اس کی بھی حج کو قبول کر لی۔ اب نام پتہ آ گیا، اب نام یاد آ گیا، دمشق یعنی دماسکس، وہاں کا یہ موچی ہے، یاد رہ گیا۔ فوراً اٹھے وہاں سے، اللہ کے چہیتے بندے تلاش کرنے پر کہ یہ ایسا کیسا بندہ کہ جو حج پر نہیں آیا، جس کے وجہ سے اللہ نے حج قبول بھی کر لی اور اس کے وجہ سے 6 لاکھ کی بھی حج قبول ہو گئی۔ فوراً وہاں سے نکلے، دمشق کی طرف، دماسکس کی طرف چلے ہیں، تلاش کرتے کرتے یہ فلاں نام کا موچی، اللہ کی مدد بھی تھی، آخر کار جا کر ملاقات ہو گئی۔ جب دیکھا تو موچی جوتا سیر رہا ہے، کھڑے رہ کر سلام پیش کری، سلام کلام کیا، اور پوچھا کہ کیا آپ کا نام یہ ہے؟ تو کہا کہ ہاں میرا نام یہ ہے۔ تو کہا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میں نے خواب دیکھا، میں حج پر تھا، حتیم میں سویا تھا، میں نے ایسا خواب دیکھا کہ ایک موچی حج پر تو نہیں آیا لیکن اللہ نے اس کی حج کو قبول کی، اور اس موچی کی حج کی وجہ سے 6 لاکھ کی قبول کی۔ تو چمک گیا، وہ موچی چمک گیا، کھڑا ہو گیا، جوتے کو رکھا بازو پر اور کھڑا ہو گیا، اور پوچھنے کا بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا کہ میرا نام عبداللہ ابن مبارک پورے حجاز میں مشہور، محدثین بڑا نام ان کا، اس علاقے میں سب لوگ جانتے کہ عبداللہ ابن مبارک۔ آپ عبداللہ ابن مبارک ہو؟ تو کہا کہ ہاں میں ہوں، میں نے اس طریقے سے خواب دیکھا
کہ ایک موچی کی وجہ سے. تو موچی تعجب کرنے لگا. پھر عبداللہ ابن مبارک پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اے اللہ کے بندے کیا بات ہے کہ آپ حج پر تھے؟ تو کہا کہ نہیں. تو پھر یہ کیا بات ہے، کیا راز ہے؟ تو کہا کہ دیکھو بات تو یہ ہے کہ مجھے حج کی بڑی تشنگی تھی، مجھے بڑی تمنا تھی، اس لیے میں محنت کی میری روٹی تھی، ایک ایک درم کرتے ہوئے میں نے بچایا، 300 درم میں نے جمع کر لیے. 300 درم جب جمع ہوئے تو چمڑے کی تھیلی میں نے جمع کر ڈالا اور یہ ارادہ کر دیا کہ اب اس سال میں حج کر لیتا ہوں. میرا اتنا پیسہ جمع ہو چکا، اب حج کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں، پورا خرچہ جمع ہو چکا. پھر میں نے تھیلی رکھ دی. لیکن قدرت کا کرنا تھا کہ کچھ دن میں ایک دن ایسا ہوا کہ پڑوس میں ہمارے یہاں سالن پک رہا تھا. سالن جب پک رہا تھا تو خوشبو آ رہی تھی، سالن کی ایک مہک جو ہے ہمارے گھر تک پہنچتی تھی. میری بیوی نے کہا کہ دیکھو سالن کی مہک کتنی اچھی ہے، کتنی خوشبو اچھی ہے، جاؤ تھوڑا سا برتن لے جاؤ اور پڑوس سے کہو کہ تھوڑا سالن ہم کو بھی دے دے، آپ کی سالن کی مہک ہمارے گھر تک پہنچتی ہے. تو موچی کہتا ہے کہ میں نے برتن لیا، پڑوس میں گیا، دستک دی، دستک دے کر میں نے کہا کہ دیکھو تمہارا جو سالن پک رہا ہے اس کی خوشبو ہمارے گھر تک آتی ہے، اس کی مہک ہمارے گھر تک پہنچتی ہے، تو تھوڑا سالن ہم کو بھی دے دیجیے آپ. اب پڑوس والا خاموش ہو گیا، پڑوس والا خاموش ہو گیا اور کہنے لگا کہ بھائی دیکھو بات تو یہ ہے کہ جو سالن ہم نے پکایا ہے ہمارے لیے جائز ہے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے. جو سالن ہم نے پکایا ہمارے لیے حلال، آپ کے لیے حلال نہیں ہے. اب موچی تعجب کہتا ہے، میں تعجب کرنے لگا کہ جب اس بندے کے لیے جائز ہے تو میرے لیے جائز کیوں نہیں ہے. تو پھر اس نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ 8 دن سے ہم پریشان تھے، ایک ہفتے بھر سے بچے پریشان، بھوک کی وجہ سے پریشان، گھر میں کچھ کھانے پینے کی چیز نہیں ہے. تو آخرکار آج میں نے دیکھا کہ ایک راستے میں مردار جانور پڑا تھا، ایک مردار جانور پڑا تھا، تو میں نے تھوڑا سا گوشت اس میں سے نکال لیا، اس مردار جانور میں سے تھوڑا سا گوشت نکال لیا، گھر پر لا کر میں نے میری بیوی سے دیا اور صاف کرا دیا. صاف کر کے میں نے میری بیوی کو دے دیا، صاف کر کے پھر میں نے بیوی سے کہا کہ چلو اس کا سالن بنا دو، صاف سوف کر کے اس کا سالن بنا دو. میری بیوی نے اچھی طرح صاف کیا، اب اس کا سالن بن رہا ہے. جو سالن بن رہا ہے اس کی خوشبو تمہارے گھر تک پہنچی ہے. اب بتاؤ، آپ ہی بتاؤ، یہ مردار جانور ہے، ہمارے لیے جائز ہے کہ آپ کے لیے جائز ہے؟ تو بیچارہ موچی تو خاموش ہو گیا، ایک دم تعجب کرنے لگا. اس کے آنکھ میں پانی آ گئے کہ ہفتے بھر سے تم پریشان ہو، میں پڑوس میں رہتا ہوں، مجھے پتہ تک نہیں چلا کہ آپ اتنے تکلیف میں ہو، اتنے پریشان ہو. اور پھر رو کر کہنے لگا کہ ہاں میرے کان تک وہ بات پہنچی ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز وہ شخص ایمان پر نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور خود پیٹ بھر کر کھانا کھا لے. اتنا رو کر کہا دیکھو بھائی اس سالن اس کو چھوڑ دو، میں ابھی آتا ہوں، تھوڑی دیر ٹھہرو، سالن کو مت. فوراً گھر میں گیا، گھر میں جا کر بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ بات ہے، پڑوس میں پریشان ہے اور ہم کو پتہ تک نہیں کہ یہ پریشان اتنی پریشانی میں ہے، کیا چاہتے ہو آپ؟ تو میں چاہتا ہوں کہ 300 درم میں نے جمع کیے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ پوری رقم جو ہے میں اس پڑوسی کو دے دیتا ہوں، غریب ہے، تجارت کریں گے، بال بچے والے ہیں، میں چاہتا ہوں دے دوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو اگر میں ہیلپ کر دیتا ہوں، میرے پڑوسی کو دے دیتا ہوں تو میرے لیے حج کے برابر ہے، بیوی نے کہا کہ اگر آپ کا دل ہے تو دے دیجئے، مجھے کوئی انکار نہیں. بیوی نے بھی اجازت دے دی. 300 درم لے کر پڑوس میں موچی کہتا ہے میں پڑوس میں گیا اور میرے پڑوسی کے ہاتھ میں دے دیا. میں نے کہا کہ دیکھو یہ 300 درم میں نے حج کے لیے جمع کیے تھے، لیکن آپ کی اس پریشانی کو دیکھ کر میرا دل تڑپ چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 300 درم اگر تم کو دے دیا میں نے، تمہارے کام میں آ گئے، تمہاری زندگی بن گئی، بچے خوش ہو گئے، تو میں سمجھتا ہوں میرے لیے حج کے برابر ہے. پڑوسی بھی رونے لگا، رو کر دعا کرتا ہے کہ اللہ کے بندے آپ نے ہمارا اتنا خیال کیا ہے، آپ نے ہماری اتنی مدد کی ہے. حج کی آپ کہتے ہیں کہ حج کے لیے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حج کو قبول فرما دے، تمہارے حج کو قبول فرماوے، حج سے بہتر تم کو بدلہ عطا فرما دے، حج سے بڑھ کر تم کو اللہ عزت اور مقام عطا فرما دے. اور اتنا کہ رو کر دعا دینے لگا وہ بندہ کہ اللہ تعالیٰ تم میری دعا کو قبول کرے. اتنی دعا دے دی. عبداللہ ابن مبارک نے جب سنا ہے تو اسی وقت
کہنے لگے کہ بے شک میں نے جو خواب میں دیکھا بالکل سچ دیکھا، فرشتوں نے جو کہا خواب میں انسانی شکل میں بالکل اس نے سچ کہا کہ ایک موچی تھا جو حج پر تو نہیں آیا، لیکن نہ آنے پر بھی اللہ نے اس کی حج کو قبول کی، اور اس موچی کی وجہ سے 6 لاکھ لوگوں کی حج کو قبول ہو گئی۔ تو عرض میں کر رہا تھا کہ جب ایک بندہ کسی برائی پر لگ جاتا ہے تو کبھی کبھی اپنا خود کا تو نقصان کرتا ہے، پورے سماج کا نقصان کر دیتا ہے، پوری قوم کا نقصان کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی ایک بندہ بھلائی کی طرف آ جاتا ہے تو خود کا بھی بھلا ہو جاتا ہے اور پوری قوم کا بھلا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر 2 ٹینڈنسی ہر بندے میں موجود ہے، ایک ایول ٹینڈنسی ہے اور ایک گڈ ٹینڈنسی ہے۔ بندے کو چاہیے ایول ٹینڈنسی کو چھوڑ دے، گڈ ٹینڈنسی کو اپنانے کی کوشش کرے۔ اسی طرح اگر زندگی اس نے بنانے کی کوشش کی تو اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے، اس کی آخرت بھی بن جاتی ہے۔ اب دیکھو، زندگی میں اگر سکون چاہیے، زندگی میں اگر سکون چاہیے تو تلاش کرنا پڑے گا کہ اللہ کے چہیتے بندوں نے کیا ہم کو نصیحت فرمائی ہے، اللہ کے چہیتے بندوں نے ہم کو کیا نصیحت فرمائی ہے۔ بے شمار نصیحت اللہ کے چہیتے بندوں نے پیش کی ہے۔ اس میں سے 2 چیز آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، صرف 2۔ اگر 2 چیز زندگی میں ہم نے اگر اپنائے، میں بھی اور آپ بھی اگر یہ 2 چیز کو زندگی میں اتارنے کی کوشش کی تو بہت بڑا فتح ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک تو یہ چیز کہ ہماری جو زبان ہے اس کی حفاظت کرے، یہ زبان کی حفاظت کرے۔ زبان اگر اچھا بولتی ہے تو اس کو اجازت دے، زبان اگر اچھا بولتی ہے اس کو اجازت دے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ برا بولے گی تو اس کو روک دے۔ یہ زبان بڑی خطرناک ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے ایک بار عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کوئی راستہ بتا دیجئے جس سے میں جنت سے دور ہو جاؤں، جنت کے قریب ہو جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کافی چیزوں کو پیش کی، یہ کر، پھر آخر کار کہا، اے معاذ یہ یاد رکھ، زبان پکڑ کر، ایسا زبان پکڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے بتایا کہ دیکھ اے معاذ، اس زبان کی تو حفاظت کر، اس زبان کی حفاظت کر۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے کہ اللہ کے رسول صاحب یہ کیا اتنی خطرناک چیز ہے؟ تو کہا کہ ہاں اتنی خطرناک چیز ہے، یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ یہی چیز جو ہے زبان سے بڑھ کر بھی کوئی ایسی چیز ہے جو بندوں کو زیادہ سے زیادہ جنت میں، سب سے زیادہ جو جنت میں جاتے زبان کی وجہ سے جاتے ہیں۔ اس لیے پرہیز کرے۔ تو زبان اگر اچھا بولتی تو اس کو اجازت دے، اور ایسا لگے کہ بھائی یہ برائی کریں گے، غیبت کریں گے، نندا کریں گے تو اس کو روک دے۔ یہی زبان 2 بندوں کے درمیان آگ لگا دیتی ہے، یہ زبان 2 بندوں کے درمیان آگ لگا دیتی ہے، اور یہی زبان 2 بندوں کے درمیان آگ کو بجھا بھی دیتی ہے۔ مثال کے طور پر 2 بندوں میں انبن ہے، بدگمانی ہے، آپس میں جھگڑا ہے، تم نے جا کر کہا کہ بھائی وہ تو ایسے ہی ہے، وہ تم کو معلوم نہیں، تم کو کچھ معلوم نہیں وہ کیا ہے، تم کو تو پتہ بھی نہیں۔ اب وہ اور انگار لگی، انگار تو تھی اور ہم نے اس میں اور اضافہ کر ڈالا اور بڑھا دی، انگار کو لگا دی۔ 2 بھائی میں ان بناؤ ہے، بدگمانی ہے، شک ہے۔ اب کسی نے کہا نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، آپ جو سمجھتے غلط سمجھتے ہو، وہ تو آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، کبھی ہم نے آپ کے بارے میں ان کے زبان سے کبھی برائی نہیں سنو، بہت اچھے آدمی، تعریف کرتے ہیں آپ کی۔ تو اب وہ دشمنی رکھنے والا دل میں سوچے گا کہ میں نے تو بڑی بدگمانی کر ڈالی، میں نے تو الٹا برا بھلا سوچ لیا، اب دل میں محبت پیدا ہو گئی۔ تو یہی زبان آگ لگا دیتی ہے اور یہی زبان آگ کو بجھا دیتی ہے۔ دنیا ہی کی آگ نہیں، دنیا کی آگ نہیں، یہی آگ جو ہے جہنم کی آگ کو بھڑکا دیتی ہے، اور یہی زبان جو ہے جہنم کی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اگر برا کام کیا تو آگ ہمارے لیے جہنم کی دہک جاتی ہے، اور اگر بھلا کام کر لیا تو جہنم کی آگ کو اللہ بجھا دیتے ہیں۔ یہ ہے زبان، اس لیے زبان کی پوری حفاظت کریں، ہو سکے تو اچھی بات کریں ورنہ خاموش رہے۔ تو ایک تو یہ، دوسری چیز ہے اللہ سے معافی مانگنا۔ یہ بزرگوں کی نصیحتوں میں سے 2 چیز صرف آپ کے پاس سامنے پیش کرتا ہوں، اگر عمل کرو گے تو بہت کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوسرا ہے اللہ سے معافی مانگنا، استغفار، اللہ سے معافی مانگنا۔ اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ بندہ جب معافی مانگتا تو اللہ کو رحم آ جاتا ہے، اس کو حیا آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے۔ قرآن کریم میں سورہ نوح ہے،
سورہ نوح آیت نمبر 5 سے لے کے 20 تک، آیت نمبر 5 سے لے کے 20 تک کبھی موقع ملے تو قرآن پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، تفسیر کے ساتھ پڑھو۔ حاضر امام کا فرمان بھی ہے، 50-60 سال ہو گئے اس فرمان کو، 50 سے 60 سال ہو گئے اس فرمان کو۔ حاضر امام نے کہا ہے کہ قرآن کو پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، اس کی تفسیر گہرائی نہ پرکرن سوچے جو۔ حاضر امام کا بھی اتنے سال ہو گئے، تو یہ قرآن کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس کا فٹ نوٹ پڑھنا چاہیے، جو لینگویج ہم جانتے ہیں۔ تو سورہ نوح میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا منظر اللہ نے پیش کیا ہے، قوم کا منظر پیش کیا ہے۔ نوح علیہ السلام قوم کو سمجھاتے رہے، نوح کو بھیجا اپنی قوم کی طرف اللہ نے، اب سمجھاتے رہے۔ 1000 سال کے قریب ان کی عمر تھی، 950 سال تک قوم کو سمجھاتے رہے بھائی، سمجھاتے رہے۔ دیکھو پروردگار کو جان لو، سرجنہار کو جان لو، اس مالک نے تم کو پیدا کیا ہے تلاش کر لو، تم دیکھ لو۔ لیکن قوم ایک کی دو نہیں ہوئی، قوم ایک کی دو نہیں ہوئی، 950 سال عمر ہو گئے، ضعیف ہو گئے، کمزور ہو گئے۔ اب کیا کیا حضرت نوح نے؟ اللہ سے فریاد کی۔ جس طریقے سے ایک معصوم بچہ جب پریشان ہو جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ اپنی ماں کے پاس، ممی یہ ہو گیا، ممی یہ ہو گیا، امی یہ ہو گیا، امی یہ ہو گیا۔ پھر ماں ہے جو اس کو تسلی دیتی ہے، اطمینان دیتی ہے کہ ہاں بیٹا ہاں تسلی۔ تو جس طرح معصوم بچے ماں کی طرف پلٹ کر جاتے ہیں، اسی طریقے سے پیغمبر بھی معصوم ہے، اللہ کے پیغمبر معصوم ہے، خود یہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور اپنی فریاد کو پیش کرتے ہیں، اپنی فریاد۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد پیش کی، کہا کیا کہا؟ 5 نمبر کی آیت، قال ربی انی دعوت قومی، اے میرے رب انی دعوت قومی، میری قوم کو میں نے دعوت دی، لیل و نہار، رات کو بھی دی اور دن کو بھی دی۔ لیل کہتے رات کو، نہر کہتے دن کو، لیل و نہار، دن کو بھی، یوں نہیں کہ میں نے صرف دن کو سمجھایا، جب رات کو موقع ملا تو رات کو بھی میں نے سمجھایا، دن کو بھی سمجھایا، لیکن اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح ماننے کو تیار ہی نہیں۔ فریاد کی، جب فریاد کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا۔ کیا آزمائش میں ڈالا؟ اللہ نے آسمان سے پانی برسنا بند کر دیا، ایک بوند کوئی پیدا نہیں کر سکتا، یاد رہے۔ زمین سے جو دانہ نکلتا ہے، جو 20 روپے کلو، 10 روپے کلو، 50 روپے کلو باسمتی، ایک کولوں میں یہ ہے، وہ ہے، ٹکڑے ہے، اکھے ہے، ایک دانہ زمین سے، جو زمین پھاڑ کر جو دانے نکلتے پوری دنیا کے سائنسداں سب مل جاوے، لیکن خدا پاک کی قسم ایک دانہ وہ اللہ کی طرح پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کی اتنی قدرت ہے، کہاں ہم شکر گزاری کرتے ہیں، نعمت تو خوب کھا لیتے ہیں، لیکن احساس تک نہیں ہوتا کہ اللہ نے کیسے پانی برسایا، کیسے زمین کو حکم دیا۔ تو یہ قدرت ہے اللہ کی قدرت، ہم نے شکر بھی نہیں کیا اللہ کا۔ تو اللہ نے پانی آسمان سے برسانا بند کر دیا، پھر ان کے باغات خراب ہو گئے، باغات بھی خراب ہو گئے، جانور مرنے لگے، پریشان ہو گئے، ہر طریقے سے پریشان ہو گئے، پانی کے پینے کے واندے ہو گئے، یہاں تک کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عورتوں کو بانجھ کر دی۔ میری ماں بہنیں موجود ہیں، بولنے میں مجھے وعدہ نہیں، میری ماں بہنیں ہیں، عورتوں کو بھی بانجھ کر دی۔ اب کیا ہوا؟ بانجھ یعنی عورتوں نے اولاد دینا بھی بند کر دیا۔ مقصد پتہ چلتا ہے کہ اولاد بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، کسی کی قدرت میں نہیں، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اولاد کا دینا بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ نے عورتوں کو بھی بانجھ کر دی، یہاں تک معاملہ چلا۔ پھر حد سے زیادہ جب پریشان ہو گئے، پینے کے پانی کے باندھے ہو گئے، اب نوح سے آ کر کہتے علیہ السلام سے، اے نوح ہم تو پریشان ہو، ہم تو پریشان ہو گئے، کیا ہوا تھا؟ یہ سب کیسے، کیا حالت ہو گئی ہماری؟ اچھا ٹھیک ہے، چلو اللہ سے معافی مانگو، چلو اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ سے تم معافی مانگو گے، یہ 10 نمبر کیا ہے؟ فَقُلْتُ أَسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ، کہتے نوح علیہ السلام، میں نے میری قوم سے کہا أَسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ، تمہارے رب سے معافی تو مانگو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اب اللہ تعالیٰ زبردست معاف کرنے والا ہے، انہو کانا غفارا، زبردست معاف کرنے والا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام بشارت بھی دیتے ہیں، دیکھو اگر تم نے اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ سے اگر معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ پانی برسا دیں گے، اللہ تم کو رد نہیں کریں گے، تو معافی تو مانگو اللہ سے، اللہ سے مانگنا چاہیے، قدم قدم پر ہمارے گناہ ہو جاتے، اللہ سے معافی تو مانگو۔ جب معافی مانگو گے تو اللہ معاف بھی کر دے گے، جب معاف کر دیں گے تو آسمان سے پانی برسانا بھی شروع کر دے گے، قرآن میں بھی ہے۔
نوح علیہ السلام نے جو قوم سے کہا کہ آسمان سے اللہ پانی برسانا شروع کر دیں گے، تمہارے باغ کو ہرے بھرے کر دیں گے، تم کو مال اور لڑکوں کے ذریعے سے تمہاری اللہ مدد کریں گے۔ اس زمانے میں لڑکوں کی بڑی عزت تھی، تو اللہ نے وہاں لڑکوں کا لکھا ہے، مقصد کہ لڑکی دینا لڑکا دینا وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کریم میں 5 سے لے کر 20 جارہ ترجمہ جا کر پڑھ لینا، انگلش میں پڑھو، مراٹھی میں پڑھو، ہندی میں پڑھو، گجراتی میں پڑھو، لیکن پڑھو۔ 5 سے لے کے 20 نمبر کے آیات ہے، تو وہاں پر قرآن کریم میں جو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو مال کے ذریعے سے، بیٹوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کریں گے، تمہارے باغ کو ہرے بھرے کر دیں گے، اور تمہارے باغوں میں اللہ تعالیٰ نہروں کو چلا دے گا۔ نہر لگاتار پانی، جیسے ندی بہتی لگاتار نہر۔ ایک تو بارش کی موسم ہوتی ہے، کچھ ہی مہینے میں بارش گرتی ہے، پھر کسان پریشان ہو جاتا ہے، اور لگاتار پانی آتا ہے تو اس کو پریشانی نہیں رہتی۔ تو یہاں تک بشارت دی نوح علیہ السلام نے، لیکن اس کے باوجود قوم ماننے کو تیار نہیں تھی، ضد پر تھی۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں نے جب بھی سمجھا تو یہ بھاگ رہے تھے میرے سے، یہ بھاگ رہے تھے، جب ان کو کہنے جاتا ہوں تو کان میں انگلیاں ڈال دیتے، یہ چادر اوڑھ لیتے ہیں، یہ لوگ ضد پر آ گئے، ان لوگوں نے گھمنڈ کیا، ان لوگوں نے فخر کیا۔ یہ پورا حضرت نوح نے جو اپنی دل کی بات پیش کی اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے منظر کو پیش کیا ہے۔ یہ سب سمجھنا چاہیے، یہ ساری چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو عرض میں کر رہا تھا کہ حضرت نوح کی قوم جب پریشان ہو گئی ہر طریقے سے، پانی سے، باغات سے، عورتیں پریشان ہو گئے، بیمار ہو گئے، جانور مر گئے، تو پھر آخرکار نوح علیہ السلام نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، جو ہونا تھا ہوگا، اب تو معافی مانگو، اب تو معافی مانگو، تو تمہارے سارے معاملہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے، سارے معاملات۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مرض کی دوا کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ ہر پریشانی کا علاج استغفر اللہ، ہر تکلیف کا علاج استغفر اللہ۔ ہم میں سے کتنے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری روزی تنگ ہو گئی؟ کرتے نہیں کرتے؟ معلوم نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے، ہماری روزی تنگ ہو گئی، پھر ہم کو ایسی بیماری ہوتی ہے ڈاکٹر سمجھ نہیں پاتے ہیں، اتنے دن سے دوا لے تو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، نہ جانے کون سی بیماری ہو گئی، ڈاکٹر کہتا ہے سب کلیئر ہے تمہارا، ایکس رے کلیئر ہے، سونوگرافی کلیئر ہے، اسکیننگ سب جو بھی ہے سب کلیئر ہے۔ ایسی بیماریاں ہو جاتی ہے، کبھی کہتے کہ ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے، کبھی کہتے کہ مسکیریج ہو گیا، خواب آیا اور مسکیریج بچہ گر گیا۔ تو یہ ساری چیز کیا ہے؟ بچہ تڑپتا ہے نیند میں، روتا ہے، جھپکی کھاتا ہے، ایسا رونا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ساری چیز جو ہے سب بیماری نہیں ہے، یہ ساری چیز بیماری نہیں ہے، اس کا بھی ایک پورا باب ہے، پورا سبجیکٹ ہے، صرف تم کو اوپر سے آپ کو میں بات پیش کی ہے، بڑا لمبا سبجیکٹ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ چیزیں بہت سی ہے جس کا علاج لوگوں کے پاس نہیں، لیکن ہر چیز کا علاج استغفر اللہ میں ہے۔ اللہ سے معافی مانگو، اللہ تکلیف دور کر دے گا، اللہ سے معافی مانگو، اللہ پریشانی دور کر دے گا۔ ایک تو ہوتا ہے ہم پڑھتے تسبیح لے کر کہ بھائی چلو آج ہم نے سن لیا کہ بس استغفر اللہ پڑھو، اللہ سے معافی مانگو، اب تسبیح ہاتھ میں لے لی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اب فرصت ہے آدھے گھنٹے کی تو 500 ڈالر پڑھا ڈالے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب تسبیح چل رہی ہے، ہمارے ہاتھ بھی چل رہے ہیں، ہماری زبان بھی چل رہی ہے، لیکن دھیان کہاں ہے؟ دھیان دیکھ رہے کہ بھائی اب عبادت خانے میں بیٹھے، تسبیح گھوم رہی ہے، ہاتھ بھی چل رہا ہے، زبان بھی چل رہی ہے، لیکن نگاہ چل رہی ہے، بولی فلانی ہے کیوں ڈریس પહેર્યો છે મેચિંગ છે કે નહીં મેચિંગ નથી, આ બીજું પહેરીને આવીશ, ઓકે આ તૈયાર લીધું છે કે સિવડાવ્યું છે, ટેલર સારો લાગે, સારું સિવ્યું છે, ઓહો લો بتاؤ۔ اب اس طریقے سے کون کیا ہے، کون کہاں پر ہے، کس کی لڑکی کہاں پر ہے، کس کا لڑکا کہاں پر ہے۔ ارے بھائی اللہ کے بندو، بازار میں تو ہم یہ ساری تو تسبیح ہاتھ بھی چل رہا ہے، زبان بھی چل رہی ہے، لیکن دل اور دماغ خدا کی یاد میں نہیں ہے ہمارا۔ بندے کو چاہیے، قوم بڑی اچھی قوم ہے ہماری، قسمت والے ہم کہ اللہ کے چہیتے بزرگ ہوتے وہ آدھی رات عبادت کرتے۔ ہماری قوم آدھی رات کو عبادت کرتی، 3 بجے 4 بجے آ کے اللہ کی عبادت کرتی۔ بتاؤ کتنی رحمت برستی ہو، وہ روح ہے، عبادت کی روح ہے۔ آدھی رات جو اللہ کے چہیتے بندے اولیاء کرام رات کو عبادت کرتے تھے، رات کو عشاء سے لے کے فجر تک۔ تو قوم پر اللہ کا احسان ہے، اچھی قوم ہے کہ رات میں ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں عبادت کی بھی ایک روح ہوتی ہے، خدا سے دل لگانا، کنسنٹریشن کے ساتھ بات کرنا، دل لگا کر اللہ سے بات کرنا،
تو جب تسبیح پڑھتے ہیں تو تسبیح بھی چلے لیکن دل اللہ کی یاد سے لگا ہو، اے اللہ تو مجھے معاف کر، اے اللہ تو مجھے معاف کر، اے اللہ تجھے معاف کر. تو اس طریقے سے اگر بندے جب اللہ سے معافی مانگے تو اللہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ اللہ ضرور معاف کرے گا. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم عطا فرمائی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار جس علاقے میں گئے تو کافی لوگ ملنے آئے. ملنے کے بعد کہا کہ بھائی دیکھو یہ اب سب کو کچھ نہ کچھ پریشانی تو رہتی ہے. ایک نے آ کر کہا کہ بھائی میری روزی تنگ ہو چکی ہے. اچھا روزی تنگ ہے، چلو 2 لمحے کے بعد کہا کہ چلو اللہ سے معافی مانگو، استغفار پڑھو، اللہ تعالیٰ تم کو روزی میں برکت دے دیں گے. اور حدیث سے بھی ہے جو بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ غیب سے روزی پہنچاتے ہیں. اللہ سے معافی مانگو. تھوڑی دیر کے بعد اور شخص آ گیا ایک، کہنے لگا کہ بھائی ہمارے یہاں بارش نہیں گرتی ہے، بارش کی بڑی تکلیف ہے، پانی کی تکلیف ہے. اچھا چلو ایک کام کرو، اللہ سے معافی مانگو، استغفر اللہ. حضرت حسن رضی اللہ عنہ جاؤ اللہ سے معافی، استغفر اللہ. تم بھی پڑھو اور قوم والے سے بھی کہو، محلے والے سے کہو، گاؤں والے سے کہو کہ استغفر اللہ پڑھے، اللہ سے معافی مانگو. اچھا وہ چلے گا. تھوڑی دیر ہوا تو کہا بھائی ہمارے یہاں میری عورت ہے 3 سال ہو گئے بچہ نہیں ہوا. اچھا اللہ سے معافی مانگو. بیوی سے بھی کہو اللہ سے معافی مانگو. اولاد اللہ کے ہاتھ میں، قدرت والا ہے، وہ معاف کر دے گا، تم کو اولاد دے دے گا. اب وہ چلے گا. اس کے بعد میں یہ وہ اب الگ الگ جو تھے مسئلے سب لوگ آنے لگے اور سب کو ایک ہی بات کہی کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگو، استغفر اللہ پڑھو. اب شاگرد بیٹھا ہوا ہے، دیکھتا ہے کہ فلاں آیا روزی کی تکلیف کے لیے تو کہا جاؤ استغفر اللہ پڑھو. آسمان سے پاری نہیں برستا، استغفر اللہ. اولاد نہیں ہے، استغفر اللہ. پریشانی، استغفر اللہ. بیماری، استغفر اللہ. ہر مرض کا علاج، استغفر اللہ. جب سب لوگ چلے گئے تو دھیرے سے قریب آ کر کہتا ہے جو مرید تھا، حضرت ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کیا ہے؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ یہ شخص آیا، الگ الگ اپنی پریشانی کو پیش کیا، لیکن ہر مرض کی تو آپ نے ایک ہی دوا دی، ہر مرض کا علاج ایک ہی دیا کہ کہو جاؤ اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی. تو پھر اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خلاصہ فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورہ نوح نہیں پڑھا؟ سورہ نوح میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جب پریشان تھی ہر طریقے سے، جب نوح کی قوم پریشان ہوئی تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اتنی تم کو پریشانی ہے، تم اللہ سے معافی مانگو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا اور تمام پریشانی کو اللہ دور کر دے گا. تو یہ ہے استغفر اللہ. اس میں زبردست طاقت ہے. بندہ خطا کر لیتا ہے، خطا کرنے پر اللہ پکڑ کرتے ہیں، لیکن جب معافی مانگی لی تو سید المرسلین یعنی سارے پیغمبر کے سردار جتنے پیغمبر ہیں سب لوگوں نے اللہ سے معافی مانگی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے وہ بھی دعا ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ میری بھی مغفرت کر، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت کر اور کل قیامت کے روز تمام مومنوں کی مغفرت فرما دے. اس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی. سید المرسلین سارے پیغمبر کے سردار ہے. سب سے اونچا مقام اللہ کے بعد اگر سب سے اونچا مقام ہے تو محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا ہے. وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ میں 70 بار اللہ سے معافی مانگتا ہوں. روزانہ میں اللہ سے 70 بار معافی مانگتا ہوں. مقصد کہ ہم کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ نے مجھ کو اتنا عزت والا مقام دیا ہے، پھر بھی میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. اس لیے میرے امتیوں تم بھی اللہ سے معافی مانگو. امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک بار سفر پر نکلے. سفر پر اچانک ان کو نکلنا پڑا، ارجنٹ میں جانا پڑا. کسی کا کچھ میسیج آیا یا خط آیا یا کوئی ایسی بات ہوئی کہ ان کو ارجنٹ میں نکلنا پڑا سفر میں. حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سفر جب شروع کیا ہے تو اپنے علاقے کو چھوڑ دیا. اپنے علاقے جب چھوڑا دوسرے علاقے میں آئے تو شام کا وقت ہو چکا تھا، مغرب کا وقت. اب مغرب کے بعد تو کوئی سفر اس زمانے میں کرتا نہیں تھا، اس لیے کہ اسٹریٹ لائٹس ہوتی نہیں تھی اس زمانے میں، نہ راہوں کو بنائی ہے نہ راستے ہے، تو رات رک جاتے تھے لوگ. جب مغرب کا وقت ہوا تو اسی علاقے میں ٹھہر گئے، مسجد میں چلے گئے. مسجد میں جانے کے بعد میں مغرب کی نماز ادا کی.
مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد ان کو کچھ لکھنا تھا، حدیث وغیرہ جو بھی تھا وہ لکھتے تھے. امام احمد حنبل لکھ رہے. بڑی دیر کے بعد پھر عشاء کا وقت ہو چکا. عشاء کا وقت ہوا تو عشاء کی نماز انہوں نے ادا کی. عشاء کی نماز کے بعد پھر نفل وغیرہ پڑھی. پھر انہوں نے لکھنا شروع کر دیا. اب عشاء کے بعد جو آئے تھے گاؤں کے لوگ نماز پڑھنے کے لیے، ایک کے بعد سب نکل گئے. مسجد ہو گئی خالی، لیکن یہ موجود ہے وہاں پر لکھ رہے. بانگی صاحب نے آ کر دیکھا کہ مسجد پوری خالی ہے اور یہ ایک بندہ کب سے لکھ رہا ہے، مغرب سے دیکھ رہا ہوں لکھ ہی رہا ہے. قریب جا کر کہا کہ حضرت کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو کہا کہ لکھ رہا ہوں میں. اچھا اب ایک کام کرو، دیکھو مسجد پوری خالی ہو چکی ہے، آپ ایک کام کریے باہر چلے جائیے، شائن میں چلے جائیے، یہ دروازہ مجھ کو مسجد کا بند کرنا ہے. اچھا اب وہ چلے شائن میں. بانگی صاحب نے مسجد کا دروازہ بند کیا اندر کا. باہر کا ڈیلا جو تھا، جو پرانا لکڑے کا دروازہ وہ اب باقی ہے. شائن میں آ گئے، مسجد کا دروازہ بند کر دیا. مسجد کا دروازہ بند کرنے کے بعد وہ اپنے گھر میں چلا گیا. جو چھوٹا سا روم ہوگا، مکان جو بھی ہوگا، کھانے پینے کا جو تھا کر لیا، تھوڑا آرام کر لیا. پھر رات کو باہر کا مین جو دروازہ تھا ڈیلے کا وہ بند کرنے کے لیے آیا نیچے. جب رات کو نیچے آیا، قدرتی حاجت کے لیے نیچے آیا، دیکھا تو امام احمد لکھ رہے. ارے آپ ابھی تک یہاں پر ہو؟ تو کہا کیوں، کیا؟ ارے تو لکھ رہا ہوں. ارے نہیں بھائی سمجھو ذرا، میں نوکری کرتا ہوں، اگر ذمہ دار لوگ دیکھ لیں گے تو مجھ کو نوکری سے نکال دیں گے، مجھے غصہ کریں گے. آپ یہاں مت بیٹھیے، چلیے آپ جائیے، باہر جائیے. ارے نہیں کچھ بھی نہیں. اتنا کہہ کے وہ بانگی صاحب نے کیا وہ شاہی کا برتن تھا وہ اٹھایا، قلم اٹھائی، کتاب تھی وہ اٹھائی، مصلی سب اٹھایا. چلو باہر نکلو. پورا اٹھا کر سیدھا باہر نکلا. چلو باہر نکلو، چلو جاؤ ادھر جاؤ، اٹھا ہے وہاں پر بیٹھ جاؤ، وہاں بیٹھے کہ وہاں بیٹھ جاؤ. اتنا کہہ کہ مصلی قلم وغیرہ سب چوپڑا سب تھا، اٹھا کے وہاں رکھ دیا. بھائی بیٹھ جاؤ ادھر. جلدی سے اس نے ڈیلے کا دروازہ بھی بند کر دیا تاکہ پھر کوئی اندر نہ آوے. اب امام احمد حنبل ٹھنڈی کے موسم میں باہر بیٹھے اوٹے پر. سامنے ایک بھٹیارا رہتا تھا. اس نے اس منظر کو دیکھا، ایک ضعیف آدمی ہے اوٹے پر بیٹھا ہے، ٹھنڈی کی موسم ہے. بانگی صاحب نے ان کو باہر کر دیا کیونکہ ذمہ دار لوگ رکنے نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب بھٹیارے کے دل میں محبت پیدا ہوئی کہ ایک ضعیف انسان ہے، مسافر لگتا ہے. جا کر پوچھا کہ حضرت آپ مسافر ہو؟ تو کہا کہ ہاں. ایک کام کیجیے، چلیے میرے ساتھ، میرے گھر پر چلیے، میں بھٹیارا ہوں، کھانا بھی ہے، کھانا بھی کھا لیجیے، تھوڑی دیر آرام کر لیجیے، اور پھر صبح جب اذان ہوگی تو میں بھی بیدار ہو جاؤں گا، میں بھی جاگ جاؤں گا، تم بھی جاگ جاؤ، پھر آپ کا سفر شروع کر دیں. اب امام احمد خوش ہو گئے کہ چلو اللہ نے انتظام کر دیا. اب وہ مصلی وغیرہ لے کر اس کے گھر میں داخل ہوئے، کونے میں جگہ پکڑ لی اپنی. بھٹیارے نے کھانا لانا شروع کر دیا، تنور پر کھانا لگایا، گرم کیا کھانا. لیکن اس بھٹیارے میں ایک خوبی تھی کہ جب بھی کوئی کام کرتا تو کہتا استغفر اللہ، کوئی بھی کام کر تو استغفر اللہ. اب وہ برتن اٹھا کے سالن کا برتن لا کر چولہے پہ رکھا، تنور پہ رکھا تو استغفر اللہ، چاول لا کر رکھا تو استغفر اللہ، روٹی لا کر رکھا تو استغفر اللہ، برتن اٹھاوے تو استغفر اللہ، پلیٹ میں ڈالے تو استغفر اللہ، پانی کا گلاس رکھا تو استغفر اللہ. اب امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ تعجب کرتے ہیں کہ کتنی اللہ سے معافی مانگتا ہے یہ بندہ. بھٹیارا تو لیکن کتنی اللہ سے معافی مانگتا ہے. اب کھانا جب پورا ہو گیا اور جب برتن تھے ہاتھ میں، کچھ برتن تھے ہاتھ میں، اور اندر جانے لگا تو کہا کہ اے اللہ کے بندے ٹھہر، مجھے یہ تو بتا کہ کتنا تو اللہ سے معافی مانگتا ہے. اتنی تو میں بھی معافی نہیں مانگتا ہوں. برتن اٹھاتا تو استغفر اللہ، ہر قدم پر تیرا استغفر اللہ ہے، اتنی تو اللہ سے معافی مانگتا ہے، اتنی تو میں بھی نہیں مانگتا ہوں. تو کیا اس میں کچھ راز ہے؟ اللہ کے چہیتے بندے ایسی چیزوں کو تلاش کرتے ہیں، کیا اس میں کچھ راز ہے؟ تو کہا کہ ہاں راز ہے. کیا راز ہے؟ تو یہ راز یہ ہے کہ جب میں استغفر اللہ بار بار پڑھتا ہوں تو اللہ اس کی برکت کی وجہ سے جتنی بھی دعائیں سب دعا میری قبول کر لیتے ہیں. اس استغفر اللہ کی برکت سے جتنی بھی دعائیں اللہ تعالیٰ میری ساری دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں. اب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ تعجب کرنے لگے. پھر یہ کہتا ہے کہ ہاں ایک دعا میری صرف قبول نہیں ہوئی، آج دن تک جتنی دعا کی سب دعا قبول ہوئی، لیکن ایک ہی دعا قبول نہیں ہوئی. وہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے دوسرے علاقے میں ایک امام احمد نام کا ایک بزرگ ہے، وہ اچھا آدمی ہے، محدثین میں سے ہے، اور بہت علم والا ہے، بڑا بزرگی والا ہے. میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم جا کر مل لوں، ان سے مصافحہ کر لوں، ان سے دعائیں لے لوں، لیکن میں پہنچ نہیں سکتا.
میں بھٹیارا رہا، دن بھر ادھر محنت کرتا ہوں، نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ لیتا ہوں، رات کو جب تھکتا ہوں، جب سوتا ہوں تو پیٹ جیسا لگاتا ہوں تو میری آنکھ لگ جاتی ہے، میں کہاں پہنچنے والا ہوں، کہاں ملاقات کر سکتا ہوں میں امام احمد کی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ تعجب سے دیکھنے لگے کہ اللہ کا کیا کمال ہے، اللہ کی کیا قدرت ہے کہ اچانک مجھ کو سفر کرنا پڑا، یہ بندہ میرے در پر تو نہیں آ سکا لیکن اللہ نے مجھ کو اس کے در تک پہنچا دیا۔ پھر امام احمد حنبل نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تیرے استغفر اللہ نے تو کمال کر ڈالا، تیرے استغفر اللہ نے تو کمال کر ڈالا، تو نے دعا کی کہ احمد سے ملاقات ہو، احمد سے ملاقات ہو، تیرے استغفر اللہ نے تو کمال کر ڈالا، تیرے استغفر اللہ نے تو مجھ کو ارجنٹ میں سفر کرا ڈالا، مجھ کو سفر کرنا پڑا، تیرے استغفر اللہ نے مجھ کو سفر کرا ڈالا، تیرے استغفر اللہ نے تیرے گھر کے قریب کی مسجد میں مجھ کو داخل کر دیا، تیرے استغفر اللہ نے مسجد سے مجھ کو نکال دیا باہر، تیرے استغفر اللہ نے تیرے در تک پہنچا دیا۔ اے اللہ کے بندے، میں خود احمد ہوں، میں خود احمد ہوں۔ جب کہنا تھا کہ میں خود احمد ہوں تو چونک گیا، وہ ایک دم وہ چونک گیا، اس لیے کہ بڑی دن سے تشنگی تھی، پیاس تھی، تمنا تھی کہ میں احمد سے مل لوں، امام احمد سے مل لوں، لیکن جب کہا کہ میں خود احمد ہوں اب ہوش نہیں رہا۔ عادت تو تھی استغفر اللہ، جب کہا کہ میں خود احمد ہوں تو کہا کہ آپ امام احمد ہو، تو کہا کہ ہاں میں احمد ہوں۔ جیسا کہنا تھا آواز نکلی استغفر اللہ، عادت تو تھی، زور سے کہتا استغفر اللہ، خوش ہو گیا، اس کو ہوش نہیں رہا، زور سے کہا استغفر اللہ، استغفر اللہ کہا، ویسے اس کے ہاتھ کے برتن نیچے گر گئے، بڑی خوشی میں تھا، جلدی سے جا کر سینے سے لگتا ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے سینے سے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا پاک کی قسم، میں تو سمجھتا تھا کہ میری ایک دعا اللہ نے قبول نہ کی، لیکن اللہ نے یہ بھی میری دعا کو قبول کر لی۔ تو یہ ہے اللہ سے معافی مانگنے کی برکت۔ تو یہ دو چیز میری ماں بہنوں کو، میری اسماعیلی ماں بہنوں کو دے دیتا ہوں۔ ایک تو زبان کی حفاظت کرے، آدھی رات ہم عبادت خانے میں جاتے ہیں، بندگی کے لیے جاتے ہیں، جہاں پر خدا کی عبادت ہوتی ہو، جہاں خدا کی بندگی ہوتی ہو، جس زبان سے ہم سبحان اللہ کہتے ہو، جس زبان سے یا رحمانو کہتے ہو، اللہ کا نام لیتے ہو، اسی زبان سے ہم لوگوں کی نندا کریں، لوگوں کی غیبت کریں، مناسب نہیں ہے۔ تو کم سے کم ان چیزوں کو پرہیز کریں، زبان سے بولے تو اچھی بات کریں، ورنہ زبان کو روک کر رکھے، اور ساتھ میں ہر قدم پر ہمارے خطا ہوتی ہے، ہر قدم پر گناہ ہوتے ہیں، اس لیے ہر دم اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ اگر اسی طریقے سے رہا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہم کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گے۔ تو یہاں پر پیر مائی باپ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے اگمیا سوہی دن آتھمیا، اگمیا سوہی دن آتھمیا، جب سورج دن نکلتا ہے تو ڈھلنے کے لیے، سورج نکلتا ہے ڈھلنے کے لیے، جب صبح ہوتی ہے تو شام کے لیے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر صبح کی ایک شام ہے، ہر صبح کی ایک شام ہے، اور ہر ایک شام کی ایک صبح ہے۔ سن رائز ہوتا ہے تو سن سیٹ کے لیے انسان کو اللہ نے زندگی دی ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، پھر موت کے حوالے، جوانی ملے تو ملے نہ ملے، ضعیفی ملے نہ ملے، زندگی کے بعد اس کی موت ہے، موت کے بعد پھر زندگی ہے، وہ قیامت کا منظر ہے، موت کے بعد پھر زندگی ہے، صبح کے بعد شام ہے، شام کے بعد جس طریقے سے صبح ہے اسی طریقے سے ہر بندے کو شام ہے، زندگی ملی موت کے حوالے ہوتا ہے۔ جس طرح سورج است ہوتا ہے بندہ بھی است ہو جاتا ہے، بس است ہونے کے بعد پھر شام کی پھر صبح ہے، اسی طرح پھر اس کی صبح ہوگی، کل قیامت کے روز اللہ کے سامنے کھڑا رہنا ہے، اس کو حساب و کتاب کرنا ہے۔ اگر اللہ نے توفیق دی اور ہم نے اگر بھلائی کے کام کیے تو اللہ راضی ہو گئے، کہیں گے میرے بندے جا، تجھ کو میں نے معاف کر دیا، اور اگر گناہ کے کام کرتے رہے، لوگوں کو پریشان کرتے رہے، لوگوں کی بددعائیں دیتے رہے، یہ یاد رہے کہ دل سے جب دعا نکلتی تو عرش پر ٹکراتی ہے، دل سے۔ ماں باپ بھی کبھی کبھی بد دعا کرتے نا بچے لوگ، وہ منہ سے دل سے نہیں ہوتی۔ مائیں کبھی کبھی ارے جا ماں مری جا کہیں جے نے نہ کھود تھا تارو جا، تارو جنازہ نہیں کرے، وہ کچھ بھی نہیں، کچھ جنازہ منازہ کچھ نہیں، 50 نے بولی تارو جنازہ نہیں، لیکن اس کا جنازہ نکلتا ہی نہیں، اس لیے کہ منہ سے بولی، دل سے نہیں۔ دل، دعا تو دل کا نام ہے، دعا دل کا نام ہے، دل سے اگر دعا نکلتی ہے تو عرش پر ٹکراتی ہے، دل سے بد دعا نکلتی ہے تو عرش پر ٹکراتی ہے۔ اس لیے چاہے تو کسی کی دعا لے، کسی کی بد دعا نہ لے، پیچھے سے اس کی کسی کی برائی نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں پھر ویسے ہی فیصلے کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آخر میں یہی التجا کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے جو زندگی دی ہے اچھی طریقے سے گزارنے کی کوشش کرے۔ بس آخر میں اللہ سے یہ دعا کرتے
اور سارے لوگوں کا میں شکر گزار ہوں، جتنے بھی لوگ آئے الحمدللہ پورا ہال پیک ہے. یہ اللہ کی عزت ہے، اللہ کے احسان ہے، اللہ کی کرم ہے کہ پورا ہال پیک ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے مہمانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماوے، ہماری سب کی اللہ مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرماوے، اور اسی طریقے سے جو مرحوم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بھی مغفرت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. حکمیہ سوہی دینا